اس پہ نظرِ کرم سرکار کی دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے. دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک. شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے سن 1981 میں اپنے چند رفقا کے ساتھ مل کر باب المدینہ کراچی میں شروع کیا، اور بڑھتے بڑھتے الحمدللہ عز و جل آج 2015 سن عیسوی میں دعوت اسلامی کا یہ مدنی کام جن جن شعبہ جات میں ہو رہا ہے اور جہاں جہاں تک یہ کام پہنچ چکا ہے اور پہنچ رہا ہے، آئیے مختصر سی جھلکیاں آپ کو پیش کرتے ہیں. دعوت اسلامی دنیا بھر میں اپنے ہفتہ وار اجتماعات کر رہی ہے، اور دنیا بھر میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماعات میں الحمدللہ عز و جل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں عاشقان رسول سنتوں کے سانچے میں ڈھلتے چلے جا رہے ہیں. اسلامی بھائیوں کے اجتماعات الگ ہو رہے ہیں اور اسلامی بہنوں کے بھی ہفتہ وار اجتماعات ہو رہے ہیں. دنیا بھر میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماعات کی کم و بیش تعداد تقریباً 1500 ہے. بنگلہ دیش کے اس جگہ پر موجود ہیں جہاں عظیم الشان، فقید المثال، عالی شان، روحانیت والا، برکت والا اجتماع ہوا ہے. الحمدللہ اللہ رسول کا کرم ہے، اور الحمدللہ ایسا اجتماع ہوا کہ ہماری عقلیں خود حیران ہیں. پاکستان کے مختلف شہروں میں مدنی مذاکرہ بذریعہ اوبی وین مدنی چینل پر دکھایا جاتا رہا ہے. چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری. بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدا پاک کا، ہے کرم اس پر خدا پاک کا. دعوت اسلامی سے یوں پیار سے یوں پیار ہے. سچ بول کر مال بیچنے کا رجحان اتنا کم ہے. ہماری تجارت ترقی کرے گی جب ہم دھوکہ نہیں دیں گے. مارکیٹ میں کاروبار کریں، ایمانداری اور سچائی کے ساتھ کریں. کراچی چیمبر آف کامرس کا میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں. ہماری بہت رہنمائی ہوتی ہے اس طرح کے اجتماعات میں، ان سے ہماری کافی معلومات میں اضافہ ہوا. کاروبار کے اندر شرعی حوالے سے بھی اصلاحات کی بہت ضرورت ہے جو ہم نے یہاں سنا. میں چیئرمین ہوں سدرن ریجن ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آف پاکستان. یہاں آنے کے بعد بہت لطف بھی آیا اور ہماری نالج میں اضافہ ہوا. پاکستان یان مرچنٹ ایسوسیشن کا وائس چیئرمین ہوں اور MC ممبر ہوں کراچی چیمبر آف کامرس کا. ہم پیسہ کمانا تو جانتے ہیں لیکن ہمیں امن چین سکون نہیں. تو اس طرح کے مذاکرات یا اس طرح کے بیانات سے یہ کہ اصلاح ہوتی ہے، اور میں تو چاہتا ہوں اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے. فیڈریشن کا میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں. میری پوری ٹیم آج ساتھ تھی یہاں پہ، اور الحمدللہ ہم نے کافی سیکھا، اور امید ہے کہ آئندہ بھی ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں آتے رہیں گے. اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے تحت نیکی کی دعوت پھیلانے کے لیے مدنی قافلے ملک با ملک، شہر با شہر اور گاؤں با گاؤں سفر کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی مختلف علاقوں، مختلف شہروں میں جا جا کر اسلام کی دعوت پیش کی. دعوت اسلامی کے مبلغین دنیا بھر میں مدنی قافلوں میں سفر کر کے سنتوں کی دعوت، نیکی کی دعوت پہنچاتے چلے جا رہے ہیں، اور ان مدنی قافلوں سے بے شمار مدنی بہاریں بھی آتی چلی جا رہی ہیں. ایک انسان جب نیکی کی دعوت دینے کے لیے بازار میں جاتا ہے، علاقوں میں جاتا ہے، تو اسے خود بھی باعمل ہونا بہت ضروری ہے. تو خود کو نیک اور باعمل بنانے کے لیے ایک بڑا ہی پیارا کام شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہم سب کو عطا فرمایا، اور وہ ہے مدنی انعامات. جی ہاں، مدنی انعامات کا ایک بڑا ہی پیارا رسالہ اسلامی بھائیوں کے لیے الگ، اسلامی بہنوں کے لیے، مدنی منوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے بھی موجود ہے، جس پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو نیک بنا سکتے ہیں. الحمدللہ عز و جل معاشرے میں عالم دین کا ایک مقام ہے. دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ جو اس وقت پاکستان اور پاکستان کے باہر کم و بیش 450 کے قریب بن چکے ہیں اور بنتے چلے جا رہے ہیں. اب تک الحمدللہ کم و بیش اس میں 25,000 کے قریب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم بنانے والا کورس کر رہے ہیں. انشاءاللہ عز و جل یہ علم و عمل کے پیکر بن کر معاشرے میں اپنا بہت اہم کردار ادا کریں گے. قرآن پاک کی تعلیم کا سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. دعوت اسلامی کے الحمدللہ اس وقت تک
2200 سے زیادہ مدرسۃ المدینہ قائم ہیں، جس میں 1 لاکھ سے زیادہ مدنی منع اور مدنی منیاں مفت قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ شعبہ کس قدر تیزی سے ترقی کر رہا ہے کہ پچھلے 1 سال کے اندر دعوت اسلامی کے ان مدارس سے حفظ و ناظرہ کرنے والے مدنی منع اور مدنی منیوں کی تعداد تقریباً 3700 کے قریب ہے۔ ہمارا مدرسۃ المدینہ آن لائن یہ قرآن سیکھنے سکھانے جیسے عظیم کام کو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اسلامی بھائی انٹرنیٹ کے ذریعے نہ صرف درست مخارج کے ساتھ فی سبیل اللہ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں، بلکہ انہیں بنیادی اسلامی معلومات، وضو، غسل، تیمم، اذان، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج وغیرہ کے احکامات سکھانے کی ترکیب بھی ہے۔ اس معاشرے میں ایک بہت اہم ضرورت اسکولنگ سسٹم کی تھی۔ آپ کی دعوت اسلامی نے ایک ایسا شعبہ بنایا جس کا نام ہے دارالمدینہ۔ دینی اور دنیاوی تعلیم کو ایک بہتر انداز میں پڑھانے کا انتظام کیا، اور اس میں اب تک ہزاروں ایسے طلباء موجود ہیں، مستحق طلباء، جن سے فیس نہیں لی جاتی، اور ان کی تعلیم کا انتظام بھی دعوت اسلامی کے ذمہ ہے۔ مساجد کی تعمیر، دعوت اسلامی کا شعبہ خدام المساجد۔ یہ نظام مسلمانوں میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور دعوت اسلامی کا شعبہ خدام المساجد، جس کے ذریعے مساجد کی تعمیر کی جاتی ہے۔ ملک و بیرون ملک میں دعوت اسلامی نے اب تک سینکڑوں مساجد کا کام مکمل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے IT، دعوت اسلامی کا شعبہ جس میں انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور کئی ویب سائٹس کے ذریعے سنتوں کا پیغام دنیا بھر میں پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مکتبۃ المدینہ اور دعوت اسلامی کا پریس بھی ہے، جس میں نشر و اشاعت کا کام ہو رہا ہے، اور الحمدللہ مختلف زبانوں میں رسائل اور کتب چھاپ کر دنیا بھر میں عام کی جاتی ہیں، جس کے لیے تراجم کی مجلس بھی بنی ہوئی ہے، یعنی مجلس ٹرانسلیشن۔ دنیا بھر میں امیر اہل سنت کے لاکھوں کیا کروڑوں چاہنے والے ہیں۔ کفریہ کلمات کے حوالے سے جو ان کی کتاب ہے اس کا میں نے مطالعہ کیا، اور یقیناً وہ بڑی گائیڈنس ہے ہمارے لیے، اور یہ عام فہم جملے ہیں جن کو اکثر و بیشتر غلط فہمی میں ہم استعمال کرتے ہیں عام زندگی میں، اور وہ یقیناً کفریہ کلمات ہوتے ہیں، اور یہ ہر مسلمان کو میری نظر میں یہ کتاب ایک دفعہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ المدینۃ العلمیہ جو کہ تحریری کاموں میں مصروف عمل ہے، اور بزرگوں کی کتابوں کا ترجمہ کرنا، بالخصوص امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی کتابوں کو شائع کرنا، اور اس طرح دیگر علمی اور اصلاحی موضوعات پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، جس کو مکتبۃ المدینہ چھاپ کر شائع کرتا ہے۔ دعوت اسلامی کا ایک اور بڑا پیارا شعبہ، اور وہ ہے اجتماعی اعتکاف۔ عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ماہ غفران ہے۔ الحمدللہ ماہ رمضان میں ہونے والا اعتکاف مدینہ مدینہ۔ اب اتنے اعتکاف کے باہر ہیں، اجتماعی اعتکاف ہو رہا ہے 30 دن کا، 1 مہینے کا۔ اتنوں کو 30 دن کے لیے کون بٹھا سکتا ہے رمضان شریف کے علاوہ؟ خوشی خوشی ہے، کیسے آپ لوگ آئے ہوں گے؟ خوش نصیب معتکفین جہاں نماز با جماعت، روزہ، تراویح، تلاوت قرآن پاک، اشراق و چاشت، اوابین، صلاۃ التوبہ، صلاۃ التسبیح اور ذکر و درود کی سعادتیں پاتے ہیں، وہیں علم دین کے نور سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں۔ کسی اسلامی بھائی سے کسی قسم کا کوئی پیسہ اعتکاف کی مد میں نہیں لیا جاتا۔ سحری اور افطاری کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ مخیر اسلامی بھائی الحمدللہ عز و جل اس میں اپنا حصہ بھی ملاتے ہیں۔ اس طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی دنیا بھر میں کئی مدنی کاموں میں مصروف عمل ہے۔ دعوت اسلامی کے بہت سارے شعبے ہیں، جن میں گونگے، بہرے، نابینا اسلامی بھائیوں میں مدنی کام، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں بعض اوقات اپنے گھر والے بھی نہیں پوچھتے، مگر آپ کی دعوت اسلامی ان کی رہنمائی کا بھی سامان کرتی ہے۔ میں بہت خوش ہوں، الحمدللہ اتنا خوش ہوں کہ شاید میں باپ ہوتے ہوئے اور ان کی والدہ ماں ہوتے ہوئے بھی وہ تربیت نہیں دے سکتی ہیں جو ہمارے بچے کو یہاں پہ تربیت ملی۔ آج وہ بچہ الحمدللہ فجر کی اذان ہونے سے 5 منٹ پہلے اگلی صف میں ہوتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں اپنی زندگی کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ میں نے کبھی کسی گونگے بچے کو گناہ پر روتے نہیں دیکھا۔ جب ان گونگے بچوں کو روتے دیکھا ہے نا، تو مجھے احساس ہوا کہ ادھر کہیں کمی رہ گئی، ادھر کمی رہ گئی۔ جیل جہاں عموماً
ایک چھوٹا مجرم جاتا ہے بڑا مجرم بن کے نکلتا ہے، مگر آپ کی دعوت اسلامی جیلوں کے اندر جا کر بھی قیدیوں کی اصلاح کی بھرپور کوشش کرتی چلی جا رہی ہے۔ 7 منتھس آلریڈی ہو گئے ہیں مجھے جیل میں، قرآن پاک میں نے یہاں پہ آ کے پڑھا ہے، سنتے ہیں سب کچھ میں نے یہیں پہ آ کے سیکھا ہے۔ آئی ایم ویری امپریسڈ۔ بہت بدترین جانوروں سے بھی بدترین زندگی گزار رہا تھا، ادھر سے دعوت اسلامی کی مہربانی سے میں نے علم دین کچھ سیکھا اور کفر اور اسلام کا پتہ چلا۔ دعوت اسلامی نے قیدیوں کی اصلاح کرنے کا جو پروگرام شروع کر رکھا ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ نہ صرف قیدیوں کو فائدہ ہو رہا ہے بلکہ جیل کی انتظامیہ بھی اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت میڈیا کا دور ہے اور میڈیا کے ذریعے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل جو دنیا بھر میں نشر کیا جا رہا ہے اس میں نہ کوئی بے پردہ عورت ہے، نہ موسیقی ہے اور نہ ایڈورٹائزمنٹ ہے۔ الحمدللہ عاشقان رسول کے مدنی عطیات سے چلنے والا دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل دنیا بھر میں اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ شاید دنیا میں کوئی ایسا اور چینل نہیں ہوگا جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہوں، شرابی شراب چھوڑ دیتے ہوں، ماں باپ کے نافرمان ماں باپ کے فرما بردار بن جاتے ہوں، بے نمازی نمازی بن جاتے ہوں۔ جی ہاں، یہ آپ کا اپنا مدنی چینل ہے۔ پروفیشنلی ہم ایکٹنگ سے جڑے ہوئے ہیں، انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں، فلم انڈسٹری سے۔ محمد جہانگیر قادری اتاری بن چکے ہیں۔ ان کی صرف یہی فرمائش تھی کہ یہ آپ سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں گے۔ یا اللہ، یا اللہ، میں اپنے کفریہ مذہب سے، اپنی اہمیت قادیانیت کفریہ مذہب سے توبہ کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا نام وجیندر مشرا تھا، ابھی تک میں انڈیا سے بلانگ کرتا ہوں اور نائجیریا میں جنرل مینیجر ہوں انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ میں مدنی چینل اور باپا جان کو کافی ٹائم سے فالو اپ کر رہا تھا، جو جتنے پروگرامس تھے ان کو میں دیکھتا تھا، اور ابھی میں نے عالم تیرا پروانہ پروگرام بھی دیکھا آپ کا، اور مجھے ایسا لگا کہ مجھے بس اللہ کا کال آ گیا ہے اور مجھے بس اسلام قبول کر لینا چاہیے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ آج سے چلنا شروع کر دینا چاہیے۔ اسلام قبول کیا، میں نے کال سینٹر پہ فون کیا، مدنی چینل کے کال سینٹر پہ، اور میں اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اسلام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ آپ کا نام رکھتے ہیں محمد، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہی، اور پکارنے کے لیے بلال رضا۔ زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا، وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں۔ میرا نام محمد حنیف ہے اور میں عرصہ 30 سال سے شوبز سے وابستہ ہوں۔ لاتعداد ڈرامے بنائے، لاتعداد فلمیں بنائیں، اور تقریباً یہاں جتنے بھی آرٹسٹ موجود ہیں ان لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا۔ آج میں آپ کے ہاتھ سے بیت حاصل کی ہے، اس میں ایک جملہ آپ نے کہا تھا کہ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے سے توبہ کرتا ہوں، تو آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے ڈرامے اور فلمیں نہیں بناؤں گا۔ فلمیں، ڈرامے بناتا تھا میں۔ یار پہچانے نہیں جا رہا نہیں بھائی، آپ تو بالکل شیوڈ اور ماڈرن تھے یار، یہ بالکل مدنی ویلیئر میں آ گیا۔ اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے جو خدمات مدنی چینل کی ہیں میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تو اس کا اجر دے گا ہی، ہم بھی اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی اور مدنی چینل بینگ مسلم ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ اسلام کے لیے خدمت ادا کر رہا ہے اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت الیاس قادری صاحب کی شخصیت یقین کریں میرے لفظوں کی محتاج ہرگز نہیں، ان کا طریقہ کار پوری دنیا پر واضح اور عیاں ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے لنگر رضویہ، جس میں ہزاروں ہزار اسلامی بھائیوں کو مختلف مواقع پر لنگر کھلایا جاتا ہے۔ 11ویں شریف ہو، 12ویں شریف ہو، خواجہ صاحب کی چھٹی ہو، یا اس طرح کے اجتماعی ذکر و نات ہوں،
آپ کی دعوت اسلامی ہزاروں عاشقان رسول کو لنگر پیش کیا کرتی ہے۔ اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس میں ہزاروں ہزار اجیر اسلامی بھائیوں کا علاج کروایا جاتا ہے۔ نہ صرف ان کا بلکہ ان کے گھر والوں کا علاج بھی دعوت اسلامی کے ذمہ ہے۔ ان تبلیغی امور کے ساتھ ساتھ الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی بہت سارے ایسے کاموں میں بھی سرگرم نظر آتی ہے۔ جب زلزلے کی آفت آئی، آپ کی دعوت اسلامی نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کی مدد کی۔ پچھلے دنوں پاکستان میں IDPs نقل مکانی کر کے اپنے گھروں سے دور آئے، آپ کی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں نے ان تک پہنچ کر انہیں خوراک بھی، انہیں اناج بھی پہنچایا اور ان کی خیر خواہی کا سامان کیا۔ اسی طرح سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئیں، دعوت اسلامی والے اس میں بھی پیچھے نہ رہے۔ الحمدللہ کروڑ روپے کی رقوم ان سیلاب زدگان میں دعوت اسلامی نے تقسیم کی۔ چچا جی یہ کچھ ہماری طرف سے بھی آپ رکھیں، آپ کے لیے ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ اللہ کرے اللہ آپ کا نقصان اور پورا کرے، مزید ہم انشاءاللہ یہ اناج بھی بھیجیں گے آپ کے گاؤں میں۔ میرا ہے عمل بس تیرے سیدھے ہاتھ سے جب بھی دیں اور لے، سیدھے ہاتھ سے لیں۔ دعوت اسلامی اس قدر بڑی تحریک ہے، چند منٹوں میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ شعبہ جات کی جھلک ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آپ سے گزارش ہے اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت، مدنی قافلوں میں سفر، مدنی انعامات پر عمل اپنا معمول بنائیے اور اپنی دعوت اسلامی کو سپورٹ کیجئے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہمارا مدنی چینل دیکھتے رہیے تو دعوت اسلامی کے بارے میں مزید معلومات ملتی رہے گی۔ دور رہ کر دعوت اسلامی کو نہ دیکھیے، دعوت اسلامی میں آ کر اس کی برکتیں لوٹیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔